بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان زہاق زاہد خان کھری کھری گفتگو میں. آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. ناروے میں ایک خاتون تھیں، ان کو کچھ ایسی موذی مرض لگ گیا جس کا علاج نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی خدمت اس وقت ہو سکتی ہے، آپ کا علاج اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا کوئی اپنا عزیز وہ آپ کی لک آفٹر کرے، اس کے بعد پھر آپ ریکور ہو سکتی ہیں. اس کی ایک بیٹی تھی، وہ کسی اور شہر میں رہتی تھی. اس نے کوشش کی کہ میں اس کو بلاؤں، لیکن اس نے اس کو آنے سے انکار کر دیا کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی. خواتین و حضرات، وہاں ان کے ساتھ ایک پاکستانی خاتون رہتی تھی. وہ جو تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کی خدمت کروں گی. اس خواتین نے بہت زیادہ اس کی خدمت کی. ڈاکٹر کی رپورٹس جب آئیں تو وہ عورت بہت جلد ریکور ہوئی. اتنی جلدی ریکور ہوئی کہ وہ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح کی. خواتین حضرات، وہ پاکستانی محبت تھی، وہ پاکستانی جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ خاتون کامیاب ہوئی، صحت مند ہوئی. میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں. انہوں نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. انہوں نے جاپان میں لوگوں کی بہت خدمت کی ہوئی ہے. انہوں نے دکھی انسانیت کے لیے وہ ہر دن رات لگے ہوئے ہیں. میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ مہمان ہیں ملک محمد افضل صاحب. ملک صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. ملک صاحب نے پنجاب میں ملک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد کیا ہے، اس کے قیام کب ہوا اور آپ کے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم و اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آواز حق ٹی وی اور اس پوری ٹیم کا، زاہد خان صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنی رائے کا اظہار کروں. بہت شکریہ. ملک ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ پاکستان میں تو ملک فاؤنڈیشن کے نام سے کوئی عرصہ 20 سال سے ہمارے یہ کام چل رہا ہے. صحیح. مگر گجرانوالہ میں ہمیں تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں ملک ویلفیئر ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کرائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے 25 ٹرسٹی ہیں اور سارے جو گجرانوالے کے صحیح کاروباری لوگ ہیں، کچھ میرے اپنے عزیز ہیں اس ٹرسٹ میں وہ ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دن بدن اس میں بہتری آ رہی ہے. ہاسپٹل میرا خیال ہے کہ گجرانوالہ کا پرائیویٹ سیکٹر میں نمبر 1 ہاسپٹل ہوگا، ماڈرن ہاسپٹل ہوگا. 200 بیڈ پر مشتمل ہاسپٹل اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. تو 35 کروڑ کی لاگت سے ہم وہ تعمیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹرسٹ جو ہے اور بہت سے کام سر انجام دے رہے ہیں. ہم نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے امور خانہ داری سینٹر بنائے ہوئے ہیں. پنجاب میں ہم نے اپنے گجرانوالہ کے جو غریب علاقے ہیں وہاں ہم نے 8 سینٹر اب تک ہمارے کام کر رہے ہیں اور بڑے کامیابی سے الحمدللہ وہ چل رہے ہیں. 3 ڈسپینسریاں ہماری الحمدللہ یہ کام کر رہی ہیں جن سے الحمدللہ گجرانوالہ کے غریب عوام مستفید ہو رہے ہیں. تو اس طرح جب ہمارا ٹرسٹ نہیں بھی تھا، میری ایک نیچر ہے شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ ویلفیئر کے کام کرتے رہنا. صحیح. ہمارے ایک بڑے مہربان ہیں حاجی انور صاحب. ہم نے گجرانوالہ میں ایک سٹیزن ویلفیئر ایسوسیشن بنائی اور گجرانوالہ میں 450 اجتماعی شادیاں جو تھی نا جی، وہ الحمدللہ کروائی گئی. وہ اس کے ہمارے سرپرست گورنر اپنا خالد مقبول صاحب تھے. تو اسی طرح میں تو کسی بھی کوئی کھیل ہو
कुछ हो, हर तरफ मैं तो चला जाता हूँ, जहाँ ज़रूरत हो समझते हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम करते रहें। मैं गुजरांवाला फुटबॉल एसोसिएशन जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है उसका अरसा 10 साल से मैं चेयरमैन चला रहा हूँ। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इमरान साहब, ये अस्पताल आपका कब तक ये रिकवर हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा? मैंने बताया कि तकमील के आखिरी मराहल में है, तो अल्लाह ताला के फजल से इस साल हम कुछ सर्विसेज जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, जिसमें इमरजेंसी वार्ड हो, गायनी होगा, कोई और दूसरे कोई शोबे जैसे डायलिसिस वगैरह, ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इस साल में वो इंशाल्लाह ताला रन कर लेंगे। ठीक, ये सिर्फ आपके ट्रस्टीज के उसको लुक आफ्टर करेगी या कोई और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई एनजीओज वगैरह? कोई भी नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया ट्रस्टी और मेरे दोस्त अहबाब जो ऐसे हैं कि वो जो वहाँ आता है ना जी, वो देख के उसका दिल इतना खुश हो जाता है कि वो वहाँ कुछ ना कुछ डोनेट करने के बगैर निकलते नहीं। जैसे यहाँ से जापान से भी मेरे दोस्त जाते रहते हैं, ये शहजाद जेपी वाले, शहजाद बेलम, वो गया 10 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। राशिद साहब टोक्यो ट्रेडिंग वाले वो गए, उन्होंने दे दिया। राना बरार साहब गए, इन्होंने दे दिया। ऐसे वो दोस्त अहबाब जाते हैं ना जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी फैमिली माशाल्लाह वो बहुत वेल सेटेड है, और इसी तरह हमारे जो ट्रस्टी हैं वो गुजरांवाला के सही इंडस्ट्रियल हैं सारे। तो हमें कभी ऐसी कबाहत नहीं हुई कि फ़ंड की वजह से हमारा कोई काम रुक रहा हो, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो इंशाल्लाह ताला इस साल में हम कुछ सबसे शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आप जापान में कितना अर्सा हो गया आपको रहे हुए? जापान में तो वैसे मैं 87 से आ रहा हूँ जी जी, ठीक है। तो परमानेंट नहीं मैं रह रहा, महीना इधर आ, 2 महीने पाकिस्तान, ऐसे अपना नहीं जा रहा हूँ। तो मगर देखते यही हैं कि जैसे यहाँ भी सुनामी आया जी जी, सुनामी के दूसरे दिन ही हमने अपनी टीम बनाई, जिसमें वो राशिद भाई टोक्यो ट्रेडिंग वाला जिक्र करना मैं खास कर समझूंगा, क्योंकि ज़्यादा हमें फंड उन्होंने दिया था। वो साथ मेरे दोस्त अहबाब जो थे, अपना साजिद खट्टर साहब, राना अब्बास साहब, मलिक मुनव्वर साहब, और मेरे अपने भाई जो इधर थे, अपना मलिक सईद साहब, मलिक जुवैद साहब, ये पूरी हमारी टीम एक 25 लोगों की थी। तो हमने तकरीबन 1 महीना कैंपिंग की थी। वो हम सुनामी के तीसरे दिन हम अबाते कैंप में पहुंच गए थे, जहां लोग कैंप में ऐसे फर्श के ऊपर सोए हुए थे। हम वहां बिस्तर लेकर पहुंच गए, गद्दे लेकर पहुंच गए, जहां से लोग ये फॉरनर जो थे, गोरे थे, दूसरे थे, भाग रहे थे। हम उनकी खिदमत में लगे थे, जाके उनको हम 1000 बंदे का खाना, 500 बंदे के लिए चाय, ऐसे वो जैसे भी वो उनका एक प्रोग्राम था उसके मुताबिक हम काम करते रहे। मुझे इस सुनामी में काम करने का फ़ायदा पाकिस्तान में हुआ कि अब जो सैलाब आया, हमारे ट्रस्ट ने अल्लाह ताला के फजल से 40 लाख रुपए के लगभग वहाँ खिदमत की। उसका भी हेड मैं ही था। हमारी टीम थी 15 लोगों के मुश्तमिल, कुछ खरीदारी करते थे, कुछ हमारी एक टीम थी जो कि जाके वो जो मुस्तहिक लोग थे, जो मुतासरा इलाके थे, वहाँ जाके हम खुद फिजिकल अपना चेक करते थे और लोगों की लिस्टें बनाते थे, बाकायदा रिपोर्ट हम बनाते थे, उनके नाम लिखते थे कि ये लोग मुस्तहिक हैं, उनके घरों की इंस्पेक्शन करते थे। उसके बाद फिर हम उनका एक हेड बना देते थे, उनको डेट देते थे कि फ़लाँ जगह हम फ़लाँ तारीख को आपको सामान मुहैया करेंगे। हमने जो पैकेज रखा हुआ था उसमें मेडिसिन थी, उसमें अपना खुराक थी और बिस्तर थे, जो इब्तदाई ज़रूरत थी उस वक्त लोगों की। तो फ़ायदा ये हुआ कि जैसे हमेशा हमने देखा और सुनते भी हैं कि वो ट्रक लेकर गए, कोई किसी ने लूट लिया, किसी ने लूट लिया, मुझे सुनामी में यहाँ काम करने का ये फ़ायदा हुआ कि इसी तरीक़ाकार से हम वहाँ चले और हमने अपना ज़मीर हमारा मुतमिन हो गया कि वो जो मुस्तहिक लोग थे हमने उनको ज़रूरियात की चीज़ें उनके घरों तक पहुँचा दी। माशाअल्लाह।
ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا، جب آپ یہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں ویلفیئر کا کام کروں؟ کوئی اور کام بھی تو ہیں، ہمارے یہاں پہ کئی بزنس مین ہیں جو ان کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ میں یہ کر سکوں. یہ آپ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح ہوتا ہے سلسلہ، یا کوئی آپ کا فیملی سیٹ اپ اس طرح بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ؟ زاہد بھائی، یہ قدرت کا انعام ہے. جی کوئی بھی بھائی جب یہ ایسے کام کرتا ہے نا تو اس کو ایک روحانی سکون آتا ہے، اس کو تسکین ہوتی ہے. اور میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں نا کہ کیسے لوگوں کو خوشی دے، کیسے جیسے ابھی حال ہی میں ہماری کرکٹ ٹیم خواتین کی وہ ایک ایشیا کپ میں ایک میڈل، گولڈ میڈل جیت کے آئی. جی. تو میں نے اپنے ٹرسٹ والوں سے بات کی کہ یار ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. ٹھیک ہے جی، وہ الحمدللہ ہم نے ان کو بلا لیا. تو میں یہاں اپنے ٹرسٹ کا جو نام اپنا خاص کر لینا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں جن کے دم سے ہم ہیں اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہے. ڈاکٹر سردار یاسین ملک صاحب ہیں، ہلٹن فارما والے، کراچی میں. وہ دوائیوں میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 جی کمپنی ہے. تو وہ ہمارے سرپرست ہیں. ان کو بھی مہمان خصوصی بلایا ادھر. صحیح. اور انہوں نے دیکھو وہ بچیاں تھیں، 18 لوگ تھے. ان کو ہم نے الحمدللہ 60 ہزار روپے فی کو انعام دیا، گولڈ میڈل دیے. وہ ہمارے ایک لیاقت علی بھٹی صاحب ہیں، یہاں ہمارے بھائی ہیں قدوس بھٹی صاحب، جاپان میں ان کے چھوٹے بھائی، وہ برتنوں کا کام کرتے ہیں. وہ کچن کا پورا سیٹ جو ہم 10,000 روپے کا وہاں سیل کرتے ہیں وہ ہر بچی کو دیا. ہمارے دوست ہیں چودھری اسلام صاحب، انہوں نے سپورٹس کٹیں، ٹریک سوٹ یہ بنا کر لائے. اور ہمارے کافی احباب جو تھے جنہوں نے الحمدللہ کافی گفٹ دیے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ بہت سامنے. ناظرین، میں جو ہے ملک افضل صاحب سے بات ہوتی رہے گی. میں وقفہ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.